السلام علیکم، میں علی رضا آپ کو ڈیلی ڈوز پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، ورلڈ وار 3 یعنی تیسری جنگ عظیم کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوگا، کیونکہ پچھلے کچھ سالوں سے کچھ ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے جو دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی طرف لے جا رہا ہے۔ میں تیسری جنگ عظیم کے منڈلاتے سائے اور اس سے پاکستان کس طرح متاثر ہو سکتا ہے، میں آج اسی پر بات کروں گا۔ دوستو، اگر میں کہوں کہ تیسری جنگ عظیم کی شروعات ہو چکی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اس وقت دنیا کے ممالک دو گروپس میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ گروپ 1 جس میں یو ایس اے، انڈیا، اسرائیل اور ان کے اتحادی ہیں، اور گروپ 2 میں چائنا، رشیا، پاکستان اور ان کے اتحادی۔ دوستو، میں ساؤتھ چائنا سی سے بات شروع کروں گا۔ چائنا کو ساؤتھ چائنا سی میں روکنے کی امریکی کوشش اس وقت کامیاب نظر آ رہی ہے۔ امریکہ ساؤتھ چائنا سی کے آس پاس کے ممالک جن میں بھارت، آسٹریلیا، ساؤتھ کوریا، جاپان، فلپین، ویتنام، ملیشیا اور انڈونیشیا ہیں، ان سب ممالک کو چائنا کے خلاف اکسانے میں کامیاب نظر آتا ہے، اور ان ممالک میں یو ایس اے اپنے ایئر کرافٹ اور ڈسٹرائر لا چکا ہے۔ ساتھ ساتھ یو ایس اے بھارت کو پریشرائز کر رہا ہے کہ بھارت نائے ملائکہ کو بلاک کر دے۔ نائے ملائکہ وہی بحری راستہ ہے جس سے چائنا 80% امپورٹ کرتا ہے، اور آئل کا بھی 80% اسی راستے سے کیا جاتا ہے۔ مگر بھارت اس وقت نائے ملائکہ کو بلاک کرنے سے باز ہے، کیونکہ اگر بھارت ایسا کرتا ہے تو چائنا بھارتی ریاست سکم پر قبضہ کرنے سے باز نہیں رہے گا، اور سکم پر قبضہ کرنے کے بعد سلیکوری کوریڈور بند کر دے گا۔ یہ وہی کوریڈور ہے جہاں سے گزرنے کے بعد بھارتی 7 ریاستیں آتی ہیں۔ میں یہاں ذکر کروں گا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، اگر یہ سب ہو جاتا ہے تو چائنا کے پاس آئل اور ٹریڈ کرنے کے لیے صرف سی پیک بچتا ہے، اور اس سے پاکستان کے لیے بہت کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ بھارت نائے ملائکہ کو بلاک کرنے سے تو باز ہے، مگر وہ اپنی تمام تر توجہ تبت ایشو پر مقروض کر چکا ہے، اور دوسری طرف پاکستان اور چائنا کشمیر ایشو پر عالمی برادری کو پریشرائز کر رہے ہیں۔ یہ ایک پاکستان اور چائنا کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ ایران کو وہ کافی حد تک انڈیا کی گود سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ورلڈ وار 3 کا سٹیج بالکل تیار ہے، پر ابھی تک عرب ممالک اپنا گروپ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے۔ ایک طرف چائنا نے عرب ممالک سے آئل ڈالرز میں نہ خریدنے کی ایڈوائس دی ہے، اور دوسری طرف ہی یو ایس اے کی پوری کوشش ہے کہ سعودی عرب اور دیگر ممالک چائنا کے گروپ میں نہ جائیں۔ اگر عرب ممالک یو ایس اے کے دباؤ میں آ جاتے ہیں تو چائنا ایران اور رشیا سے تیل خریدنے کو ترجیح دے گا۔ اب میں ذکر کروں گا اسرائیل کا۔ اس سارے معاملے میں اسرائیل کی پالیسی بالکل وہی ہے جو ورلڈ وار 1 میں یو ایس اے کی تھی، یعنی جب رشیا، انگلینڈ اور فرانس کا مقابلہ جرمنی سے تھا، تب امریکہ پہلے 3 سال تک اسلحہ اور خوراک فروخت کر کے خوب سارے پیسے کماتا رہا، اور ورلڈ وار 1 کے آخری سال جب سب ممالک جنگ کر کے کمزور ہو چکے تھے، تب امریکہ جنگ میں کودا اور جنگ بآسانی جیت گیا، اور یہ سب امریکہ نے تب کیا جب انقلاب کی وجہ سے رشیا جنگ سے باہر ہو چکا تھا۔ دوستو، یہی پالیسی اس وقت اسرائیل کی ہے۔ اسرائیل امریکہ، بھارت اور اتحادیوں کے ذریعے چائنا کو کمزور کرنے میں مصروف ہے، اور جب چائنا، رشیا، پاکستان، امریکہ، بھارت آپس میں جنگ کر کے کمزور ہو چکے ہوں گے، تب اسرائیل جنگ میں کودنے اور بغیر کسی نقصان اٹھائے سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ دوسری طرف امریکہ اس سارے معاملے سے بہت اچھے سے واقف ہے، اور امریکہ کی پوری کوشش ہوگی کہ امریکہ براہ راست اس جنگ میں نہ کودے، بلکہ بھارت اور دیگر اتحادیوں کے کندھے استعمال کر کے جنگ جیتنا چاہتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اسرائیلی خفیہ ایجنسیز کا کہنا ہے کہ چائنا یو ایس اے کو شکست دے گا، اور پھر اسرائیل چائنا کو بآسانی شکست دے پائے گا، اور ان ساری ایجنسیز کی پوری کوشش ہے کہ ان دونوں گروپس کی 1-on-1 جنگ ہو جائے۔ دوستو، دوسری طرف ہمارے ریاستی ادارے اور افواج پاکستان کی بھرپور کوشش ہے کہ اس جنگ کو ذرا دور دھکیل دیا جائے اور ملکی حالات کو مزید مضبوط کیا جا سکے۔ دشمنان پاکستان اور اسلام یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو جتنا جلد ہو سکے برباد کر دیا جائے، کیونکہ اگر پاکستان مضبوط یا ایٹمی طاقت نہ رہا، شاید ہی دنیا کے نقشے پر کوئی اسلامی ریاست صحیح سلامت نظر آئے۔
ہم سب کو ریاست اور افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ ملک ہے جو اسرائیل کو شکست دے سکتا ہے اور سلطنت عثمانی کے ٹوٹنے کا بدلہ لے سکتا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو گوادر اس وقت بہت اہمیت کا حامل ہے۔ چائنا کا راستہ ساؤتھ چائنا سی میں روکے جانے کے بعد گوادر ہی ہے جو چائنا کو باقی دنیا تک رسائی دے سکے گا، مگر ہم ابھی علاقائی سوچ کے مالک ہیں، گوادر اور سی پیک پر تحفظات رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے ملکی ادارے اور فوج پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس عظیم ملک پاکستان کی بہتری کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ واحد اسلامی ریاست ہے جو طاقت کا سرمایہ ہے اور اسلام کو دنیا کے نقشے پر مزید پھیلانے پر گامزن ہے۔ دوستو، میری یہ ویڈیو یہیں اختتام ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا رائے دیتے ہیں پلیز کامنٹس میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔